الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ جی، آپ کی خدمت میں جو سوال آپ نے عرض کیا ہے اس کو مختصر طور پہ میں جواب دینا چاہوں گا۔ کلمہ الحاد جو کہ انگلش میں عموماً ایتھیزم کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اس کی ایک ڈکشنری اور لغوی اعتبار سے تحقیق پیش نظر آپ کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اس طرف البتہ توجہ رہے کہ لغتاً و اصطلاحاً یہ دو ہمیشہ الفاظ کے معانی ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم ڈکشنری سے ایک لفظ کا معنی دیکھتے ہیں جس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر اس لفظ کو بول کے کیا معنی مراد لیا جاتا ہے، اور ایک مرتبہ ایک لفظ کو کسی خاص علمی شعبے میں یا کسی خاص نظریے کو بیان کرنے کے لیے خصوصی طور پہ بولا جاتا ہے۔ ان دونوں اعتبار سے فرق کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کو معاشرے کے اندر جب لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک اور معنی میں استعمال کر رہے ہیں، لیکن جب اسی لفظ کو خاص شعبے والے یا خاص کسی اہل علم اپنی اصطلاح کے دائرے میں لا کے اسے استعمال کرتے ہیں تو اس سے ایک اور خصوصی معنی مراد لے رہے ہوتے ہیں۔ لہذا یہاں پہ الحاد ہم کلمہ لے لیں یا ایتھیزم لے لیں یا کوئی اور لفظ، وہ در حقیقت ان دو مراحل سے گزارنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس میں پہلا مرحلہ ہم ڈکشنری سے اس تحقیق کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ کلمہ الحاد عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں کلمہ الحاد کے حروف اصلی لام، ہا اور دال ہیں۔ قدیمی اگر ہم لغات میں اس کے معنی کو تلاش کرنا چاہیں تو اس کا معنی ایک طرف مائل ہونا، جھکنا یا منحرف ہونا ہے۔ قرآن کریم چونکہ قدیمی ترین عربی زبان کی اور عظیم ترین ایک معجزے کی حد تک پہنچی ہوئی کتاب ہے، اس میں یہ کلمہ دو جگہوں کے اوپر اسی باب سے، باب افعال سے الحاد یعنی اسی کے مشتقات کی صورت میں وارد ہوا ہے۔ ایک دفعہ تو ہم اس کے صرف اور صرف عربی زبان میں ایک ہی کلمے سے نکلنے والے مختلف مشتقات کی صورت میں دیکھتے ہیں، تو کلمہ لحد بھی اس حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے، یا اسی طریقے سے یلحدون ہے یا دیگر الفاظ ہیں، لیکن قرآن کریم نے اسے باب افعال میں استعمال کیا ہے، وہی کہ جس کا مصدر الحاد بنتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں پہلے قرآن کریم کی آیات پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی لغوی تحقیق آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بھی یہ کلمہ اپنے ڈکشنری کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس اصطلاح کی صورت میں استعمال نہیں ہوا جو آج کے دور میں اصطلاح کے طور پہ بولی جاتی ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا جیسے پہلے کہ ہر لفظ دو مرحلے طے کرتا ہے۔ ایک دفعہ وہ معاشرے میں ایک معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور ایک دفعہ اس کو خصوصی نظریہ یا خصوصی شعبے میں ایک خاص تھیوری وغیرہ کے بیان کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اصطلاحی تعریف۔ اس لیے لغوی تعریف الگ ہو جاتی ہے، اصطلاحی تعریف الگ ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ ہی کے لیے اسماء حسنہ ہیں اور اللہ کو انہی کے ذریعے سے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو تم چھوڑ دو کہ جو لوگ اللہ کے ناموں میں انحراف کا شکار ہیں، جو لوگ اللہ کے ناموں میں کسی اور طرف مائل ہیں، کسی اور طرف رغبت کیے ہوئے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے رہے ان قریب انہیں اس کی جزا مل جائے گی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 180 ہے، 180 نمبر آیت ہے۔ دوسری آیت سورہ نحل میں ہے۔ سورہ نحل میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے 103 نمبر یہ آیت ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بشر نے تعلیم دی ہے۔
لسان الذین یلحدون الیہ اعجمی، کہ انہیں توجہ کرنی چاہیے کہ وہ شخص کہ جو اس کی طرف مائل ہے اس کی جو زبان ہے وہ تو اعجمی ہے، یعنی وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کی نسبت دیتے ہیں کہ یہ کسی بشر سے سیکھ کے آئے ہیں اور قرآن کو بیان کیا، یا یہ کہ الہی کی ضمیر قرآن کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے کہ جو قرآن کی طرف انحراف کا شکار ہیں یا قرآن کی طرف مائل ہیں، اس طرف رغبت رکھتے ہیں کہ یہ عربی نہیں بلکہ کسی بشر سے سیکھ کے یہ آئے ہیں، تو یہ لوگ جو یہ تہمت لگا رہے ہیں ان کی اپنی زبان عجمی ہے، یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کسی اور سے سیکھ کے لایا گیا ہے، کیونکہ اس دور میں راہب تھے اور احبار تھے، یعنی یہودی اور عیسائی علماء تھے، تو مشرکین کے نظریات ان سے کاملاً جدا تھے، تو انہوں نے یہ تہمت لگائی مشرکین نے کہ یہ عیسائیوں اور یہودیوں سے سیکھ کے ادھر آئے ہیں اور انہوں نے انہی کے نظریات کو عربی زبان میں بیان کیا ہے۔ تو قرآن تنزیہ کر رہا ہے اس جگہ پہ قرآن کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یلحدون الیہ کہ وہ لوگ جو اس کی طرف کجروی کے ساتھ یا انحرافی ایک سوچ رکھتے ہیں، ان لوگوں کی جو یہ انحرافی سوچ رکھنے والے ہیں ان لوگوں کی اپنی زبان تو عجمی ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، جبکہ یہ قرآن جو ہے یہ واضح آشکار فصیح عربی زبان میں ہے۔ لہذا یہ آپ نے دیکھا کہ استعمال یلحدون کلمہ قرآن کریم میں 2 جگہ استعمال ہوا ہے۔ آئیں اب ہم اس کو لغت کے اعتبار سے ملاحظہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو قدیمی لغات ہیں جو 4 صدی ہجری کی ہیں، زمانہ امامت کے بھی سب سے قریب ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ طب تعبین و محدثین کے دور کی یہ لغات ہیں۔ ان میں ایک معروف ہے جوہری کی، اسماعیل بن حماد، 393 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ یہ صحہ تاج اللغہ میں بیان فرماتے ہیں کہ اس کا معنی لغوی معنی ہے مائل ہونا، جھکاؤ، اور اسی طرح معجم المقاییس اللغہ ابن فارس کی کتاب ہے، 295 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ انہوں نے تو واضح طور پہ لکھا کہ دین الہی سے انحراف کو کہتے ہیں یا صحیح راہ اور مستقیم راہ سے رخ پھیر لینا، اس کو کہتے ہیں الحاد یا لحدہ۔ اور اسی طریقے سے راغب اصفہانی معروف شخصیت ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب المفردات میں یہ بات بیان کی ہے کہ اس کے لغوی یا ڈکشنری کے معنی ہے کلمہ لحدہ یا الحاد کے کہ ایمان اور حق سے منہ موڑ لینا یا حق سے روگردانی کرنا۔ یہ آپ نے دیکھے لغوی معنی بس 2 مرحلوں میں سامنے آ گئے۔ ایک دفعہ تو اس کا جامع معنی ہے کہ جھکاؤ ہو گیا، میلان ہو گیا، کسی طرف رغبت ہو گئی، اور انحراف یعنی مڑ جانا، ایک طرف مڑ جانا۔ لیکن دوسرے مرحلے میں اسلامی معاشرے کے اندر یہی کلمہ استعمال ہونے لگا کہ جو حق سے منحرف ہو گئے، جو دین سے منحرف ہو گئے۔ اگرچہ قرآن کریم نے دین سے اور حق سے منحرف ہونے کے عنوان سے یہ کلمہ استعمال نہیں کیا، لیکن احادیث مبارکہ میں یہ کلمہ اسی عنوان سے آیا ہے کہ جو حق سے منحرف ہو گئے، دین الہی سے منحرف ہو گئے یا راہ مستقیم سے منحرف ہو گئے۔ بس انحراف، میلان، جھکاؤ، یہ اس کے لغوی معنی کے اندر پنہا معانی ہیں۔ ہمارے جو مفسرین ہیں شیعہ سنی دونوں قدیمی مفسرین، کہ جیسے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کہ 460 ہجری میں ان کی وفات ہے، 5ویں صدی ہجری کے معروف مفسر گزرے ہیں، التبیان فی تفسیر القرآن میں اسی کے معنی کو ذکر کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ یہ میلان اور جھکاؤ کی طرف، اس کے لغوی معنی کسی طرف مائل ہونا یا جھک جانا ہے۔ اسی لیے قبر کو لحد کہا جاتا ہے، کیونکہ قبر جو ہے وہ علاقے سے ایک کنارے کے اوپر یعنی ہٹا کے بنائی جاتی ہے، یا ایک قبر کے دوسرے کنارے کے اوپر، یعنی چند قبریں ہیں تو ہمیشہ قبر کسی سائیڈ کے اوپر بنائی جائے گی۔ تو اس عنوان سے یا اس معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے کلمہ لحد کو لحد کہا جاتا ہے۔ اہل سنت جو مفسرین ہیں انہوں نے بھی اس کو اسی طریقے سے بیان کیا ہے، جیسے تفسیر قرطبی میں ذکر ہوا ہے، یا روح المعانی میں یہ الوسی نے یہی بات انہی معانی کو ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔
یہ آپ کے سامنے بہرحال تحقیق تھی، زیادہ ہم مفسرین کے کلام میں وارد نہیں ہوتے، کیونکہ مفسرین نے اس کو اہل لغت سے ہی، یعنی جو علماء لغویین ہیں انہی سے اس کو حاصل کیا ہے اور اپنی تفاسیر میں درج کیا ہے۔ اچھا، اس جگہ پہ ہم کلمہ ایتھیزم کا بھی ایک جائزہ لے لیں کہ کلمہ ایتھیزم تھیزم کے مقابلے میں ہے۔ تھیزم کا مطلب جو انگلش ڈکشنریز میں وارد ہوا ہے وہ کلمہ ہے کہ جو خدا یا خداؤں کے، ایک خدا کا اس میں ضروری نہیں ہے، خدا یا چند خداؤں کا جو معتقد ہے اس کو تھیزم سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کے مد مقابل ایتھیزم کو ذکر کیا جاتا ہے۔ ایتھیزم ہوتا ہے کہ وہ شخص جو معتقد ہے کہ اصلاً کوئی خدا ہے ہی نہیں، نہ ایک سے زائد، اصلاً وہ کسی خدا کا ہی قائل نہیں ہے۔ تھیزم والے یا ایک خدا کے قائل ہیں یا چند خدا کے قائل ہیں، لیکن ایتھیزم جو کاملاً خداؤں کا منکر ہے۔ اب اس میں تھیزم اور ایتھیزم میں ایک نقطہ مشترک ہے، ایک نقطہ اختلاف ہے۔ نقطہ مشترک یہ ہے کہ اس میں اعتقاد پایا جاتا ہے، اس میں یقینی کیفیت پائی جاتی ہے، یعنی دونوں کو یقین ہے ایک نظریے کا، ایک اعتقاد کا۔ فرق یہ ہے کہ تھیزم والے خدا یا خداؤں کے معتقد ہیں، وجود کے معتقد ہیں، جبکہ ایتھیزم والے خداؤں کے یا خدا کے وجود کے منکر ہیں، یہ اعتقاد رکھتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی خدا کائنات کے اندر نہیں ہے۔ اس کے مد مقابل اگر ہم لے کے آئیں لفظ تو وہ ایک شک کی کیفیت میں بنتا ہے، یعنی ایگنوسٹسزم اسے کہتے ہیں۔ ایگنوسٹسزم اس سے مراد یہ ہے کہ شک کی کیفیت میں ایک شے کا ہونا۔ شک کی کیفیت میں ہونے سے کیا مراد ہے کہ یعنی خدا ہے یا نہیں ہے کائنات میں، یعنی وجود خدا کائنات میں اللہ کا وجود ہے یا اللہ کا وجود نہیں ہے، اس حوالے میں غیر یقینی کیفیت میں ہے، شک کی کیفیت میں ہے۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایگنوسٹسزم جو ہے وہ ایتھیزم اور تھیزم اور ایتھیزم کے مقابلے میں ہے، شک کی کیفیت کو بیان کرتا ہے، یعنی نہ اقرار کرتا ہے کہ خدا ہے، نہ اقرار کرتا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم دونوں میں ایک لغت کے اعتبار سے کمپیریزن کریں۔ الحاد کے لغوی معنی جھکاؤ کا ہونا، میلان مائل ہونا ایک طرف، یا انحراف کر جانا ایک طرف، انحراف کر جانا، جیسے انسان گھروں میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، مرنے کے بعد وہ انحراف کر کے آبادی سے باہر قبرستان میں چلا جاتا ہے، اس لیے قبر کو لحد کہا جاتا ہے۔ یہ الحاد کا ہمارے پاس معنی ہے۔ الحاد کا پھر دوسرے درجے میں معاشروں کے اندر معنی پایا گیا، لغوی معنی ہی دین سے منحرف، دین سے جو منحرف انسان ہے یا حق سے منحرف انسان ہے، راہ مستقیم سے منحرف انسان ہے، اس کو ملحد یا الحاد کے معنی میں ذکر کرتے ہیں۔ اب ایتھیزم وہ در حقیقت ہے خدا کا انکار۔ تو ان دونوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ الحاد کا لغوی معنی جامع تر ہے، کیونکہ اس میں حق فقط توحید کا باب نہیں ہے، نبوت کا باب بھی حق ہے، قیامت بھی حق ہے، شریعت بھی حق ہے، یعنی جب دین آتا ہے تو وہ اپنے پوری جزیات کے ساتھ آتا ہے۔ لہذا الحاد کا جو لغوی معنی ہے وہ پورے دین کو شو کر رہا ہے، لیکن ایتھیزم صرف توحید کے باب میں ذات الہی کے وجود کا انکار کر رہا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں دونوں میں عام خاص کی نسبت ہے۔ الحاد عمومی ہے، یعنی دین سے انحراف، اور دین میں مثلا انحرافی اور گمراہ کن سوچ، لیکن ایتھیزم میں انکار ہے۔ بس دو کلمے ہو گئے، دو اختلاف ہو گئے۔ ایک ہے کہ انکار کے اوپر ہے ایتھیزم، نمبر دو وہ صرف توحید کے باب میں بالخصوص استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، یہاں پہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، اور یہ اس سوال کے جواب میں آخری نقطہ آپ کی خدمت میں ہے کہ الحاد کا کلمہ جب عربی زبان میں ایجاد کیا گیا تو یہ در حقیقت دین اور حق سے انحراف کے لیے ایجاد نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ عام لوگوں کی روزمرہ زبان میں وہ کسی چیز کی طرف جھکاؤ یا کسی چیز کی طرف انحراف کے معنی میں وضع کیا گیا، ایجاد کیا گیا تھا، اور آہستہ آہستہ پھر دین اور حق سے انحراف کو الحاد کہا جانے لگا۔ لیکن ایتھیزم کو جب وضع کیا گیا تو وہ آغاز سے ہی اصطلاحی معنی میں اسے وضع کیا گیا، ایجاد کیا گیا۔
اس لیے کلمہ ایتھیزم در حقیقت الحاد کی اصطلاحی تعریف کے مترادف بنتا ہے، لغوی تعریف کے مترادف نہیں بنتا۔ تو یہ الحاد کی لغوی تعریف کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند گزارشات تھیں۔